کرنل سید غفار مہدی صاحب آرمی کے ساتھ وابستہ رہے, اور جب میں دیکھنے میں تو ہی لکس ویری ینگ, اینڈ دین وین آئی تھنک کہ 1974 میں حیدر مہدی صاحب نے جوائن کیا تو والد صاحب واز بہت اس سے پہلے تھے. ان کے والد صاحب کرنل سید غفار مہدی صاحب جو ایک ڈسٹنکٹ پوزیشن میں ان کی کہہ سکتی ہوں, ظاہر آرمی کو سروسز دیں, یقیناً کسی جنگ میں بھی ضرور حصہ لیا ہوگا, مگر اس کے ساتھ ساتھ SSG وچ از اے اسپیشل سروسز گروپ, اس کے فاؤنڈنگ پائنیئر گروپ کے کمانڈر بھی تھے. سید جو جناب حیدر مہدی صاحب نے آرمی کو جوائن کیا 1974 میں, اور پھر کپی تان کی پوزیشن کے اوپر 1981 میں آپ نے آرمی کو چھوڑ دیا. سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ عارفہ, ویری کائنڈ آف یو. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, آپ کا آنا, اور یقیناً بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوگا. آپ کے والد صاحب بھی پاکستان آرمی کے ساتھ, اور میں نے زندگی میں آنکھ جہاں سے کھولی, مجھے یاد ہے ہم جب گاڑی پہ جا رہے ہوتے تھے اور اگر پیچھے آرمی کی کوئی گاڑی آ جاتی تھی تو ہم سارے بچے شیشے کے پاس کھڑے ہو کے سلوٹی مارتے رہتے تھے آرمی آفیسرز کو, بے انتہا پیار کیا, احترام کیا. تو آپ کے والد صاحب واز ان دا آرمی, تو would you mind to share something? And I know he was a die hard army officer. جی بڑے زبردست. ان کی تین گرل فرینڈس تھی. اچھا, ایک آرمی, ایک پاکستان, ہاں, ایک پاکستان آرمی, اور ایک SSG. اچھا, اور یہ چوتھی ان کی یونٹ 15 پنجاب, جس میں میں بھی گیا تھا. بٹ میں بھی والد صاحب کی خیر ایک چیز میں ضرور بتانا چاہتا ہوں آن ایئر, اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. جو لوگ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے. ان کی کتابوں, میرے والد صاحب نے 5 کتابیں بائی دی وے لکھی ہیں, انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہ ذکر کیا ہے. میرے والد صاحب for example, would you mind to share? جی میں آپ کو دو بتاؤں گا چیزیں. میرے والد صاحب اور میرے سسر نصرت حسین زیدی, یہ سسر بھی آرمی میں وہ نہیں تھے, لیکن یہ بچپن کے دوست بھی تھے, رشتہ دار بھی تھے, کالج میں ساتھ پڑھتے تھے. یہ قائد اعظم کی جو وہ ٹرین کا سفر ہے نا لاہور کو 22 مارچ کو, یہ دونوں ان کے کمپارٹمنٹ کے باہر لٹک کے, وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے نا, لٹک کے لاہور پہنچے. یعنی ایکچوئل پاکستان فاؤنڈنگ ممبرز, مطلب لٹک کے پہنچے, اور پھر 23 مارچ کی انہوں نے تقریر سنی. لیکن آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں, ہمارے والد صاحب نے 1942 میں فوج جوائن کی, سیکنڈ ورلڈ وار, 1941 دسمبر میں میرا خیال. ان کو ایک اعزاز ملا برما میں, ملٹری کراس, بریوری کا ایکوولنٹ آف پاکستان کا ستارہ جرت. تو 14 اگست, یہ ڈیٹ یاد رکھیں, 14 اگست 1944 ہمارے والد صاحب نے قائد اعظم کو خط لکھا. وہ آنیسٹلی بائی چانس میرے بیگ میں پڑا تھا, تو اگر آپ چاہیں میں پڑھ دوں, چھوٹا سا ہے. آپ اچھا, میں ایک دفعہ اس کو دہرانا چاہوں گی کہ ان کے والد صاحب جو ہیں کرنل سید غفار مہدی صاحب نے 1941 میں بفور پارٹیشن آرمی کو جوائن کیا تھا, برما میں آ کے جوائن کیا تھا, اور پھر پاکستان کی موومنٹ میں آرمی آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر قائد اعظم کے ساتھ اس وقت فوج میں نہیں تھے جب یہ گئے 1940 کے جلسے میں, اس وقت اسٹوڈنٹ تھے. اچھا, لیکن یہ جو خط لکھا نا, یہ تب لکھا جب یہ لیفٹیننٹ تھے اور برما میں پوسٹڈ تھے, اور اپنے بٹالین کے ریجیمنٹل لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھا, خوف بھی نہیں کہ ایک سیاسی لیڈر. I wish کہ we can have the screenshot of that, جی جس میں وہ ریجیمنٹ کا اگر ہو جائے تو بالکل اتنا اچھا ہے. کاش یہ مجھے اگر وہ مل جائے تاکہ ہم, میرے پاس ہے لیکن میں آپ کو دے دوں, میں خط پڑھ کے, وہ خط بہت ہے. آپ سر خط پڑھیے گا, اور میں آپ ضرور پڑھیے گا, بلکہ میری کوشش ہوگی کہ اس سیگمنٹ کو جب آپ یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک پہ بعد میں دیکھیں گے, آئی ول ریکویسٹ عامر, اور آئی ریکویسٹ وہ لیٹر کی ہے, give us that picture so we can post that letterhead. It's a very historical document. Please. اور وہ بھی بتاؤں گا ملا کیسے. یہ لکھتے ہیں جی, رہبر دین و قوم, قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھ رہے ہیں, رہبر دین و قوم تیری عمر دراز ہو, پالنے والے تجھ کو عمر نو دے, اور وہ وقت دکھائے کہ تو اپنے ان مقدس ہاتھوں سے پاکستان آزاد اور پاک ستان پر پرچم ہلالی لہرائے.
خدا تجھے اتنی طاقت بخشے کہ کفر و باطل سے کشمکش کے بعد تو سرفرازہ نکلے. قائد اعظم، میں وہ دن دیکھنے کا متمنی ہوں کہ جب کہ تو نے صرف پاکستان کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ مسائے اسلام کی رہبری کرے، اور قسم کھاتا ہوں پالنے والے کی کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ نڈ مورخ کب تک سویا رہے گا. بڑا جا، خواب غفلت سے جاگ، اور اب وہ جاگ گیا ہے. سویا ہوا شیر وہ انگڑائی لے رہا ہے. ناخدا ہوشیار دریا میں تلاطم آ گیا، رکنا محال ہے. ہندوستان کے 40 کروڑ مردوں کی نگاہیں تیرے اوپر لگی ہوئی ہیں. کشتی کو کہنے والے موجوں سے خبردار، چٹانوں سے بچ. خدا اور اس کے رسول تیری مدد کرے. ٹوٹی ہوئی کشتی کے ملا. پچھلے سال میں برما میں لڑ رہا تھا اور ایک موقع پر میری شجاعت اور بہادری کے عوض مجھ کو سلطنت برطانیہ کے شہنشاہ نے ملٹری کراس عطا کیا، اور پنجاب گورنر نے 26 ایکڑ زمین مجھے ضلع منٹگمری میں مل رہی ہے. میں اپنی زندگی کی کمائی ہوئی اپنی دست و بازو سے حاصل کی ہوئی پہلی چیز کو قوم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میں نے نواب ممڈوٹ کو 2 خط لکھے، لیکن نواب صاحب آخر نواب صاحب ٹھہرے. نقار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے؟ کہاں دیو بھوج، کہاں گنگا میلی. عرض یہ کہ جواب کے انتظار میں مہینوں گزر گئے. خمیدہ خنجر کو سیدھا کرنے والے، جانا کہ میں غریب ہوں، میرا تحفہ حقیر ہے، لیکن ایک پرعزم ایمان دل کا ٹھکرانا کہاں کا شیوا ہے. مانا کہ تو بہت مصروف ہے، لیکن غریب الوطن مسافروں کو دلاسا دینا بھی خدا ہی کا کام ہے. زندگی کی پہلی کمائی قوم کو وطن کے دے رہا ہوں، اور اسی طرح سے خدمت کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ اس جسم فانی سے خون کا آخری قطرہ بھی انہی کو دے دے گا. 10 کروڑ مردہ مسلمانوں کے مسیحا، اس خط کے جواب کے انتظار میں گھڑیاں سال کے مانند گزاروں گا. خدا تیرے عزائم میں اور بلندی دے، ارادے میں چٹان کی سی پختگی دے. صادق اور رسول اور پنجتن پاک تیری مدد کریں. خادم قوم و وطن مہدی. اور میں آپ کی یقیناً میں 10 کروڑ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں دیں، جب آپ نے ذکر کیا، اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ کتنی جدوجہد کے بعد پاکستان اور آرمی آفیسر رہے تھے، اور وہ محبت جن لوگوں نے قربانیاں دیں اس کا تو ان کو ہی پتہ ہے. اور آپ نے اپنے باپ کی اسی گود میں پرورش پائی اور پاکستان کی اس محبت کو لے کر کے چلے. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ ہمارے والد صاحب بچپن سے کہتے تھے، میں نے قائد اعظم کو خط لکھا تھا، ان کا جواب آیا تھا، وہ رہ گیا انڈیا میں. کرنال سے آئے تھے، برست بڈولی سے، سنتے رہتے تھے. 1982 میں ڈان اخبار میں کام کرتا تھا، بزنس سائٹ پہ اشتہار ڈان لوگوں کے لیے ایڈورٹائزنگ مینیجر تھا. تو میں خالد شمس الحسن صاحب اس وقت نیشنل بینک آف پاکستان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ PR تھے، اور ایڈورٹائزنگ ان کے انڈر ہوتی. تو میں نیشنل بینک آف پاکستان کا اشتہار لینے گیا کہ جی ہمارے اشتہار دیں. تو جب میں گیا ان کے دفتر میں، وہ بزی تھے، میٹنگ ملی، یہاں بیٹھے یہاں بیٹھ گئے. وہ لوگ شوق تھے. تو میں نے دائیں بائیں دیکھا، وہ بہت کتابیں تھیں. تو مجھے کتابوں کا بہت پہلے سے شوق ہے. تو میں نے کہا خالد صاحب اگر برا نہ منائے میں اتنے میں کتابیں دیکھ لوں. ہم کہا ہاں دیکھ. میں دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا قائد اعظم پیپرز والیوم 1 2 فلانا، وہ 40 والیومس، بہت بڑی. خیر آ کے بیٹھ لی. تو میں نے کہا خالد صاحب یہ کیا ہے قائد اعظم پیپرز؟ کہتے میرے والد صاحب کا شمس الحسن صاحب قائد اعظم کے پرسنل سیکرٹری تھے. آپ کو پتا ہوگا شمس الحسن صاحب، کیونکہ صاحبزادے ہیں واجد شمس الحسن کے، آئی تھنک بڑے بھائی تھے یہ واجد. تو میں نے کہا ہاں آف کورس. تو میں نے کہا خالد صاحب ایک بات پوچھوں کہ ہاں. میں نے کہا خالد صاحب ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ اچھا، کہا کہ اس میں انٹائر کورسپونڈنس ہے قائد اعظم کی پوری زندگی کی، جتنے ان کو لوگوں نے خط لکھے اور جتنے ان کو جواب دیے. میں نے کہا سر وہ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ خط انہوں نے لکھا آیا تھا اور جواب بھی آیا تھا. ہاں جواب ہے. کیا نام ہے آپ کے والد کا؟ میں نے کہا جی کرنل SG مہدی، سید غفار مہدی. اچھا ایسے
اب آپ سوچیں، معجزہ سوچیں، وہ کوئی 20 25 30 سال کی کورسپونڈنس ہے. ایسے کہ میں صاحب 1 منٹ ٹھہریے، کون سا سال بتایا؟ میں کہا جی وہ کہتے ہیں ینگ تھے، لیفٹیننٹ تھے، انہوں نے اپنا MC جو ہے ملٹری کراس کا جو ہے وہ 26 ایکڑ کیا، تو آئی تھنک وہ یہی ہوگا 43 44 45 ہوگا. وہ گئے 2-4 منٹ کے بعد ایک والیوم نکالی، ایسے کھولا اور سامنے والد کا خط، اور والد ان کا جواب، قائد اعظم کا جواب بھی ساتھ لگا جو آفس کاپی تھی. میں نے کہا جی دس از مائی فادر. تو میں نے کہا اس کی مجھے فوٹو کاپی دے، وہ کر کے گیا. میں جب گھر لے کے گیا، ابا جی کو دکھایا، یہ 1982 کی بات ہے. میں نے کہا آغا آپ کے لیے آج ایسا تحفہ ہے. آپ کہتے ہیں ہاں کیا؟ آغا کہتے تھے. مائی والدہ قزل باش ہیں تو وہ ایرانی آغا اور بی بی ہو رہی ان کو آغا کہتے. میں کہا آغا بڑی زبردست آپ کی. ہاں بھائی کیا؟ تو میں نے ایسے رکھا. تو کہتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ. انہوں نے جب دیکھا، اور ہمارے والد صاحب کا بائی دا وے نک نیم تھا کلر مہدی. وہ اتنے سخت آدمی تھے، میں نے زندگی میں ان کے سامنے نا سوائے ایسے کر کے بیٹھنے کے، اور میں ڈھیلا بھی نہیں بیٹھتا. آرمی آفیسرز نہیں، اور ان کا ویسے بھی نیچر بڑا سخت تھا. You know, he slumped down on his sofa and he cried like a child. I can imagine. I can imagine. تو اچھا آپ نے جو جب ان سے لیٹر لیا ان سے، تو آپ نے اپنے والد کا لیٹر بھی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو رپلائی، دونوں میرے پاس ہیں بائی دا وے. سر وہ آپ کو دکھاؤں گا. اچھا اس کے بعد اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جب اس کو یوٹیوب پہ لے کے جائیں گے. وی وانٹڈ ٹو. اس کے بعد والد صاحب نے کہا، میں نے اس کے بعد ایک اور خط لکھا تھا جب میں نے برما میں پیراشوٹ جمپ کی تھی. میں نے قائد اعظم کو کہا کہ میں نے سب سے پہلے جمپ کیا اور میں نے 100 روپے کا چیک بھی بھیجا تھا. میں نے کہا کرنل صاحب ہوں تو تسی زیادہ ہی کچھ. اب میں اس کو نہیں، نو لسن، میں خالد صاحب الحسن صاحب کے پاس گیا. میں کہا سر ایک وہ بھی خط ہے. اچھا وہ ہمیں فار سم ریزن پتہ نہیں کیوں انہوں نے کہا یو نو حیدر آپ اسلام آباد جائیں قائد اعظم آرکائیوز میں. ان کے وہ ڈاکٹر ذاکر سید ذاکر تھے جو کہ قائد اعظم آرکائیوز کے وہ تھے انچارج اسلام آباد یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی میں وہاں گیا. میں 8 دن مائکرو فیش لے کے 1900 میں شروع ہوا 42 سے اور 45 تک 3 years آف قائد کورسپونڈنس. وہ مائکرو فیش میں ایسے چلا کے اور وہ خط مل گیا وہ 1 پیج کا. اور مجھے اظہر خان کا بھی خط ملا. ایئر مارشل اظہر خان نے بھی لکھا تھا قائد اعظم کو. اور ایک مسعود نبی نور صاحب ہمارے ایک سول سرونٹ ہوتے تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا بھی خط. زیادہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے پاکستان میں اور قائد اعظم کی مدد کی. جو بعد میں آ کے فتح مکہ کے بعد آ کے پاکستانی جو بنے ہیں اور اب سر انہی کے وہی یہ سمجھتے ہیں. بہت ساری اسلامی جماعتیں ایسی تھی جنہوں نے پاکستان کو کوئی سپورٹ نہیں کیا. بھائی آپ نے مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب مفتی محمود نے کہا ہے کہ اس ملک کو بنانے کے کفر میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے اور آج انہی کے، اور اگر مولانا اگین بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حلفیہ آپ سے یہ کہتی ہوں، انفارچونیٹلی وی آر بائی پولر. جام کو بائی پولر ہونا چاہیے، وہاں ہم بائی پولر ہوتے نہیں ہیں اور ہمیں فوری طور پر ڈیوائڈ کر دیا. اور پاکستان میں تو بڑی بڑی باتیں کری جاتی ہیں، مگر کشمیر کتنا عرصہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان. ڈیڈ ہی ڈو اینی تھنگ؟ نتھنگ. اچھا میں نا آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں اباؤٹ دا اسٹرگل فار پارٹیشن وچ واز ویری امپورٹنٹ فار ٹو انڈرسٹینڈ ٹوڈیز پاکستان. پاکستان کی جنگ آزادی یا تحریک آزادی میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے 2 گروپس آف مسلمانوں نے حصہ لیا تھا. ایک بنگال کے مسلمان اور بہار کے، اور ایک یو پی کے مسلمان. سر کرسچنز نے بھی بڑا رول پلے. نہیں بہت کیا جو اپریس تھی. جو ویسٹ پاکستان کا مسلمان تھا نا بیشتر، دیکھیں آڈز ایکسیپشن اسائڈ، بائی واسٹ میجورٹی آف دا ویسٹ پاکستان. بھائی 1939 تک کی تو حکومت خضر اٹوانا کی تھی، یونینسٹ پارٹی کی. مسلم لیگ کے پاس ٹوٹل کچھ 6 سیٹیں تھیں. وہ تو جو بعد کے الیکشن ہوئے 44 کے الیکشن میں جب قائد اعظم کا زور پکڑا ہے اور تحریک آزادی، تب جا کے مسلم لیگ نے زور پکڑا سیٹیں لی. ورنہ ویسٹ
آنیسٹلی ان ویسپا میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر رہا ہوں. The only thing that happened differently on 15th of August for most of West Pakistanis who were ethnically West Pakistanis living here for centuries, وہ جھنڈا یونین جیک ختم ہوا اور پرچم ہلال جو ہے نا وہ اوپر گیا. ادروائز لائف ڈنٹ چینج. سر وہ جو یہ میری لیکن لائف چینج کس کی ہوئی؟ ہمارے والد صاحب جیسے لوگوں کی, سارا کچھ چھوڑ کے آئے, سب کچھ چھوڑ کے آئے. ہاں, اور بالکل ننگے. وہ صحیح کہتے ہیں جو کئی مذاق اڑاتے ہیں, تم تو ننگے آئے تھے. ہاں بھائی ننگے آئے تھے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے. ننگے آئے تھے, مانتے ہیں ننگے آئے تھے, لیکن چھوڑ کے آئے تھے نا. سر میری تو خود اپنی ابا جی بلکہ ہمارے اپنے پیرنٹس موو کیے تھے وہاں سے. اور سوری میں اس کو کنکلوڈ کر, تو جو درد ان کے پاس پاکستان کا تھا ان لوگوں کو جو چھوڑ کے آئے, وہ یہاں بنگالیوں کو, اس لیے انہوں نے علیحدہ ان کا نا یہ پاکستان کے لیے ہم نے تھوڑی جب ہم لڑے تھے, ہم تو اس پاکستان کے لیے تو خوددار ہوگا. وہ تو چلے گئے. یہاں کے جو رہنے والے, یہ جو اس وقت زرداری کے پیچھے, آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں, زرداری کے پیچھے اور نواز شریف کے پیچھے اور فضل الرحمان جیسے لوگوں کے, یہ وہی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, غلامانہ سوچ رکھنے والے لوگ, جن کی صدیوں سے عمران کے آنے سے نا, خدا کی قسم, اللہ اس کو زندگی کے بہت اس نے غلطیاں بھی کی ہیں, اور اس کو رج کی غلطیاں کی ہیں, رج کے کیا, کبے نو لت لگ گئی. ٹھیک ہے نا, شکر ہے اس کو نکالا. میں کہتا ہوں وہ اس کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کو نکالا. مگر پاکستان کبے اس کو ختم کر. نہیں سر آپ ختم کریں گے نا, بیچ میں بولنا ہے میں نے. تو اس نے نا, اب یہ جو سوچ میں کہہ رہا تھا نا, غلامانہ سوچ پاکستانی کی, اس کو تبدیل کر رہا ہے. لیکن ہمارے اداروں کی سوچ ابھی تک غلامانہ, ہمارے فوج کی سوچ, ہماری جوڈیشری, ہماری بیوروکریسی, ہماری پولیس, یہ سب. اور بائی دا وے انڈیا میں بھی یہی ہے. آپ میری ایک بات آپ لکھ کے لے لیں, جب انڈیا میں زوال آئے گا نا, ٹکا کے آنا, خدا کی قسم بھول جائیں گے رشین ریولوشن, چائنیز ریولوشن, ایرانی ریولوشن, بھول جائیں گے. جس دن انڈینز نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا نا اگینسٹ دس, ادھر بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے, ادھر کا بابو بھی وہی کلونیل ہے, فوجی وہی کلونیل ہے. مگر انہوں نے جاگیردارانہ نظام کو روک دیا تھا. انہوں نے جاگیردارانہ نظام کو اتنی جلدی روکا, شروع کے دنوں شروع میں روک دیا. اور ان کو دیکھیں عارفہ, ان کو 15 سال نہرو مل گیا, ہمیں 15 سال قائد اعظم مل جاتے ہیں تو بات ہی کیا تھی. سوچیں آپ, 15 سال ہمیں قائد اعظم مل جاتے ہیں, یہ تو پاکستان ہی کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو مگر جی کانسپریسیز رائٹ فرام دا بگننگ ہی اسٹارٹ ہو گئی تھی. ابھی آپ جو ایک بات کر رہے تھے کہ اصل پرائس پے کی تھی ایسٹ پاکستان نے, بنگال کے جو مسلمانوں تھے انہوں نے, بہاریوں نے. مگر اگر آپ پیچھے تاریخ کی طرف بھی چلے جائیں تو جتنے جو فاتح آئے تھے وہ ویسٹ سے جب آئے تھے تو پشاور میں ان کو ریزسٹنس ملتی تھی, پنجاب وہ سکون سے گزارتے تھے, آگے جا کے پانی پت پہ ریزسٹنس ملتی تھی. Is that right or wrong? Well, if I'm wrong, do correct me. In a couple of battles, 3 battles ہوئی ہیں پانی پت کی. لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بھی بڑا ایک افسوسناک ہمارا حصہ ہے ہسٹری کا. 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی نا بہادر شاہ ظفر کی, تو برٹش انڈین آرمی جو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی آرمی تھی, برٹش انڈین نہیں تھی, انہوں نے بغاوت کر دی اپنے افسروں کے خلاف اور سارے چلے گئے. آپ کو پتہ ہے 1 in 7 was a Muslim, the rest 6 were Hindus. 1 in 7 were Muslims, 6 were Hindus. Out of every 7 only 1 was Muslim. Units جو کہ گئیں ایسٹ پاکستان. آپ کو پتہ ہے کون سی 2 گروپس نے نہیں, 3 گروپس نے نہیں بغاوت کی؟ پنجابی مسلمان یونٹس, سکھ اینڈ پٹھان. Only these 3 units of the British Indian of the East India Company جو کہ پنجابی مسلمان یونٹ تھی, سکھ یونٹ تھی, پٹھان یونٹ نہیں کی, باقی everyone revolted. The army of revenge, army of retribution which took over Delhi in September 1857. مئی 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی فورسز, بائی دا وے اس کا جو کمانڈر تھا وہ پٹھان تھا, بخت خان. انہوں نے نکالا انگریزوں کو. سپتمبر 1857 کے اندر انگریز نے واپس قبضہ کر, 3/4 فوج جو تھی نا اس کی پنجابی مسلمان نہیں. اچھا اب میں اینڈ دی ریپ آف ڈیلی جس کو کہتے ہیں, وہ کس نے کیا؟ تو یہ ہمارا ایک,
اور میں نا یہ اپنے ویلاگ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں لوگ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آرمی اور ہمارا جو بیوروکریسی اور ہماری جوڈیشری، اس کی ساری لیگیسی پوسٹ 1857 جاتی ہے. بیکاز پوسٹ 1857 جب انگریزوں نے عارفہ قبضہ کر لیا، ملک برطانیہ تاج نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے لی، تو پھر اس نے ایسا نظام بنایا کہ یہ اب بغاوت کوئی نہ کرے، بغاوت کر ہی نہیں اور ایسی، اور انہوں نے آرمی کے اندر ان قوموں کو بھرتی کیا جن سے وہ چاہتے تھے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو بغاوت نہیں کریں گے. فار ایگزامپل 3 آرمیز تھیں، بنگال آرمی، بامبے آرمی، ممبئی آرمی، الہ آباد، 3 پریزیڈنسیز تھیں. بنگال آرمی کی 84 یونٹس میں سے صرف 12 یونٹس 1857 کے بعد سالم رہی، باقی ساری انہوں نے ڈسبینڈ کر دی. بیکاز انہوں نے اس کے بعد انہوں نے بنگالیوں کو بھرتی کرنا چھوڑ دیا، ہائی کاسٹ ہندوز کو بھرتی کرنا چھوڑ دیا. کس کو بھرتی کیا؟ ان کے جی مارشل ریسز کو، ساری پنجابی مسلمان یا سکھوں کی یا پٹھانوں کی. اور ان کا مارشل ریس کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ یہ جنگجو ہیں لیکن سمپل ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں، غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں اور کبھی غداری نہیں کریں گے. یہ ڈیفینیشن کی بک ڈاکٹر جیفری کی، خیر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں. اینی ویز آپ نے جب بات کی، ہم بالکل، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں تاریخ کو کھنگالتی ہوں، تاریخ اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہے. میں نے سر جب یہ جو آج ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، میں آج آپ سے تھوڑی جیو پالیٹکس کی بات کرنا چاہتی تھی. اور مجھے آپ کے والد سے بات کر کے، اور میرا خیال ہے اگر ماں باپ میں اس حد تک محبت ہو، جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا ہو، تو یقیناً وہ اپنے بچوں کو وہ انہیرٹ ضرور کرتے ہیں. ٹھیک. مجھے یاد ہے کہ جب بنگلہ دیش بنا اور 71 کی وار کے بعد، مائی مدر، انہوں نے 3 دن بستر سے اٹھی نہیں تھی، کمرے میں سے ہی نہیں نکلی. تو ہم کہتے تھے کوئی بات نہیں، بن گیا بنگلہ دیش. وہ کہتی تم کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا قربانیاں دی تھیں، ہم کیسے لٹ پٹ کے آئے تھے. 1915 میں نا سنگاپور میوٹنی کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. یہ بھی جب آپ نے ابھی بات کی ہے، جس میں پٹھان بھی شامل تھے، جس میں پنجابی بھی شامل تھے جنہوں نے بغاوت نہیں کی تھی. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آٹومنز کے اگینسٹ کام کا. 7 دن تک ان کا قتل عام جاری رکھا تھا سنگاپور میں، سنگاپور میوٹنی جس کو نام دیا جاتا ہے. تو یعنی جنہوں نے کام کیا اس کے لیے بہت اچھا. ہم آپ سے بات کرتے ہیں، یعنی جس گود میں آپ نے پرورش پائی وہ پاکستان کی محبت سے سرشار تھی، اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بڑا قریب کام کیا، پھر پاکستان آرمی کو سرو کیا. کیا کبھی انہوں نے یہ سوچا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کرپشن جس حساب سے بڑھ رہی ہے، اور جو ہوتا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اٹ واز ناٹ ڈریم آف قائد اعظم محمد علی جناح؟ ابھی آپ نے بات کی کہ بہت سارے مسلم جو بعد میں دعوے دار بن گئے، وہ تو پاکستان بننے کے اگینسٹ تھے. تو میں آپ کو بتاؤں، بڑا کلچرل چینج آیا ہے ہمارے اقتدار کے اندر نا. اور ہم تو اپنے گھر سے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے والد صاحب نا، ہی واز ون آف دا فاؤنڈنگ پائنیئر گروپ کمانڈرز آف ایس ایس جی. ایس ایس جی بن چکی تھی کوئی 3-4 سال پہلے ان کے ٹیک اوور ہونے سے. والد صاحب نے ٹیک اوور کی تھی جنوری 64 میں. اس سے پہلے یہ ایک یونٹ تھی، ایک ریجمنٹ تھی، 19 بلوچ. پھر اس کے بعد اس کو گروپ بنا دیا، مطلب 2 یونٹس اور 3 بریگیڈ بنایا. تو مائی فادر واز دا فرسٹ گروپ کمانڈر آف دی ایس ایس جی. ان کے پاس اسٹاف کار ہوتی تھی. اس کے بعد ریٹائرمنٹ سے پہلے 1966 لے کے 68 تک یہ وہ اسٹیشن کمانڈر کراچی، اسٹاف کا. تو 64 سے لے کے 68 تک ہمارے پاس اسٹاف کا. آپ کو پتا ہے، ہم نے اسٹاف کار کو ہاتھ میں نہیں لگایا، نہ میں نے، نہ میری بہنوں نے، نہ میری والدہ نے. وی نیور. دیٹ واز اونلی مینٹ فار دا ڈیوٹی، اونلی مینٹ فار آور فادر. اچھا، وہ کمانڈو آدمی تھے، وہ پیدل چل کے جاتے تھے دفتر. وہ سارا دن ہمارا ڈرائیور نا اس کو وہ صاحب چمکاتا، وہ کہتا صاحب بیٹھتے نہیں. اچھا، چراٹ میں ایس ایس جی کا جہاں ہیڈ کوارٹر ہے، ادھر جو وہاں ایک ہی ہوتا تھا، ہفتے میں ایک فلم آتی تھی، تو سارے وہ افسر اور سب لوگ دیکھنے جاتے، ان کی فیملی. ہم بھی جاتے تھے پیدل، والد صاحب بھی پیدل. ہماری والدہ کو بیک کی پرابلم تھی، وہ چل نہیں سکتی. وہ آگے سے کہتی کہ مہدی میں گاڑی کا سوال ہی نہیں پیدا. She never watched a film in Cherat for the 2 years that she lived there because she couldn't walk to the cinema hall. And my father never let her sit in the stuff. ہمارے گھر میں ہم جب چھوٹے تھے
وہ ہمارا ایک اردلی تھا. اچھا, اردلی کو واحد صاحب نے کہا تم نے صرف میری وردی کرنی ہے, تمہارا کوئی گھر میں اگر تمہیں میں چمچہ بھی صاف کرتے دیکھا میں سالے تجھے پٹھو لگاؤں گا, تو گھر میں نہیں تو داخل ہوگا. یہ مائی مدر کو کہتے تھے ہی از ناٹ یور بیٹ مین, یہ میرا بیٹ مین ہے. ہاں اچھا, وہ اس نے ہماری والدہ کو کہا, ہم اب میں پیسوں کا بتاتا ہوں کہ کتنے کم پیسے. کرنل تھے, ڈی ایس تھے, اسٹاف کالج, بڑی شان شوکت تھی. 15 تاریخ کو تنخواہ 20 تاریخ جب انڈا کری بننی شروع ہو جاتی تھی نا گھر میں, تو سمجھ لو کہ ہماری بیوی کے پاس پیسے ختم ہو گئے راشن کے. اچھا, وہ جوتے, چھوٹے بچے تو جلدی بڑھتے ہیں پیر, تو ہمارے بیٹ مین نے کہا کہ بیوی ہم گاؤں میں نا وہ دال بھگو کے اس میں کپڑے میں ڈال کے جوتوں میں کھاتے تو دال پھول جاتی ہے تو جوتا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے, تو یہ 2-3 مہینے حیدر بابو پھر پہن لے گا. What a simple and beautiful life. مگر ایک خوبصورتی یہ ہے کہ this is اپ برنگنگ, کہ آپ اس چیز کو بتا کے فخر بھی محسوس کر رہے ہیں, and you must be proud of it. Of course we are. ہم کون سے پیدائشی رئیس, الگ شکر ہے پیدائشی رئیس نہیں تھے. Most spoiled are those پیدائشی رئیس ہوتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا, آپ نے والد صاحب کی بات کی تو اچھا بھائی, تو اور بھی لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمان, جنرل حمید بھائی کون ان کے گھر جاتا تھا, پرانی واکس ویگن, ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں. جنرل حمید کے گھر لاہور حالی روڈ پہ, اینٹیں دیوار کی اینٹیں گری ہوئی, تو آغا نے کہا جنرل کا یار حمید کو ٹھیک کراؤں. میں دی ہاں یار جب تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے تو. سمپل لیفٹیننٹ جنرل گھر اندر سمپل فرنیچر, تخت پہ وہ سیٹن کا پلنگ پوش ٹائپ. مگر دیکھیے اگر نو اف یو وانٹ ٹو کمپیئر 74 کو آج کے زمانے سے کمپیئر کریں گے, وی کین ناٹ. ایون اف آئی لک ایٹ مائی اون ہوم, تو گھر کے بیچ میں ایک گاڑی ہوا کرتی ہوتی تھی, یا شاید ایک بھی نہیں ہوگی, مگر اسی ڈرائیو وے میں مجھے مظفر کی امی کے لفظ یاد آتے ہیں, کہاں کہ ایک گاڑی مشکل سے ہوا کرتی تھی, پھر بچے ہوئے تو 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہونے. ہمارے پرائیویٹ گاڑی تھی, وہ 3 پلگوں پہ اسکوڈا تھی. اچھا, ویسے آپ کو پتا اسکوڈا سب سے سستی گاڑی تھی, اور وہ بھی 3 پلگوں, وہ فائرنگ کرتے. بٹ آنیسٹلی اور یہ صرف فوج کو نہیں افیکٹ ہوا, یہ ہمارے دیکھیں نا ہر جگہ پہ ایوری انسٹیٹیوشن وینٹ تھرو دس ڈیواسٹیشن. ہمیں افسوس یہ انفارچونیٹلی سر, جتنی کرپشن آئی نا, جہاں پالیٹیشین انوالو ہو کے, جہاں پیسہ اور پالیٹیشین اینڈ ابھی بھی پاکستان میں منڈی لگی ہوئی ہے اس وقت. میں آج بلکہ آپ سے 2-1 پروڈکشن, آپ کی یہ گفتگو اتنی خوبصورت ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ پرانی باتیں ضرور کروں, مگر ہم 74 کو آج 2022 سے کمپیئر نہیں کر سکتے. تھنگز آر ٹوٹلی چینج. مگر یس آئی وڈ سے دس, اینڈ مہدی صاحب آپ اس کو یس اور نو کر سکتے ہیں. اٹس اونلی ون انسٹیٹیوشن ان پاکستان وچ از ویری آرگنائزڈ. ہمارے آپ کے بچے جو پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں, بچے کو مینرز ہیں, اینڈ دس از اے برٹش سسٹم کہ ہر فنکشن کے الگ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, اس کے مطابق لے کے چلنا. دس از ون آف دا فائنسٹ. کس کی بات کریں؟ کسی بھی اچھے اسکول کی بات کر لیں آپ. پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو آرمی کا ادارہ ہے, اگر آپ اس کی بھی بات کر لیں, یعنی میجر سے آپ نے کرنل جانا ہے, کرنل سے آپ نے بریگیڈیئر جانا ہے, بریگیڈیئر سے آپ نے لیفٹیننٹ جنرل پہ جانا ہے, یا جہاں بھی جانا ہے, تو اٹس آن یور ایبلٹی. آئی مین بالکل آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. اگر آن اے اسپیکٹرم آپ پاکستان میں دیکھیں تو اف دیر از ون انسٹیٹیوشن دیٹ از دا موسٹ میریٹوکریٹک, اٹ مے ناٹ بی آئیڈیل بٹ ریلیٹیو ٹو دی ادرز, وچ ہیز دا موسٹ میرٹ, which has discipline, which has systems, which has processes, which holds itself more accountable than others, it is the army. I hope and pray that it retains this part of its culture, but it becomes more oriented towards being a nationalist organization, not a mercenary organization answerable to one man. فوج کے تشخص کے اندر نا اس کو, اور ہماری آرمی میں یہ بہت ہے, وی آر اے نیشنل آرمی, رائٹ, we're 700,000 people, our people pay taxes to build this institution. It has done great service for Pakistan. It has helped us in our war on terror. It helps us through civilian calamity. In any calamity. ٹھیک ہے نا.
but it is progressively declining. اچھا آپ نے بالکل صحیح کہا، مگر میرا یہیں یہ سوال ہے کہ ایک آدمی جو آرمی میں جاتا ہے، جب وہ کیپٹن سے اوپر اس کی ترقیاں ہو جاتی ہیں تو وہاں تو کسی کی انٹروینشن نہیں ہوتی، وہ تو ٹوٹل میرٹ پہ ہوتی ہے نا. لیفٹیننٹ ٹو کیپٹن آپ امتحان پاس کریں آپ ہو جائیں گے، کیپٹن ٹو میجر امتیاز پاس کریں، میجر ٹو لیفٹیننٹ کرنل پروموشن بورڈ ہوتا ہے. جنرلی گڈ آفیسرز گیٹ پروموٹیڈ. جنرلی دیکھیں نیپوٹزم اکربا پروری وغیرہ نا ہر جگہ ہوتی ہے. جنرلی لیفٹیننٹ کرنل پروموشن جو ہوتی ہیں میرٹ پہ ہوتی ہے، آفیسرز ایفیشنسی انڈیکس ہوتا ہے. اونلی ایٹ دا جنرل لیول پہ آرمی والا پک. لیفٹیننٹ کرنل ٹو بریگیڈیئر بھی بڑی میرٹ پہ ہوتی ہیں. آپ نے کورسز اچھے کیے ہوں، آپ کی اے سی آرز اچھی ہوں، آپ کو گریڈز اچھے ملے ہوں، آپ کے خلاف کوئی میجر اسکینڈل نہ ہو، کیس نہ ہو. ہاں میرا خیال ہے اس میں فیملی لائف تک کو کاؤنٹ کرتے ہیں. بریگیڈیئر ٹو میجر جنرل اور میجر جنرل ٹو لیفٹیننٹ جنرل جو ہے نا جی پروگریسولی پہلے نہیں ڈکلائن ہو رہا ہے. اب وہ کیوں ڈکلائن ہو رہا ہے؟ میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیشین کرپٹ ہے. پولیٹیشین نے کیا کیا ہے کہ وہاں پک اینڈ چوز کیا ہے. جیسے آج پک اینڈ چوز ہوا ہے آپ کا، وہ جو صادق سلطان صاحب کو لے آئے نا، یہ نیب کا آفتاب سلطان کو نیب کا انہوں نے چیئرمین بنا دیا. ٹھیک، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہاں پہ ینگ ٹیلنٹ نہیں ہے؟ وائی ڈونٹ یو گیو دس چانس ٹو دی ینگ پرسن اور somebody. اچھا مگر جو جنرل سے جو آپ گدھے سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرے کان کیوں لمبے ہیں. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے، مطلب یہ مگر آپ کو نارتھ امریکہ میں تو گدھا بڑا انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا ہے. وہ تو ایک پارٹی کا سمبل ہے. نہیں، میرا اب جو سوال یہ ہے کہ یہاں پولیٹیشین نے کرپٹ کیا ہماری آرمی کو، بیکاز وہ جب جنرل کو پک کرتے ہیں، چیف آف جو آپ کی کمانڈ ہے اس کو پک کر رہے ہوتے ہیں آرمی چیف، تو وہ بعض کی سینیورٹیز کو بھی نظر انداز کرتے ہیں، ایک بندے کو پک کرتے ہیں. اور اگر آپ کو Zia was promoted by Bhutto over 7 generals. اور وہ 7 باجوہ was appointed، ریزائن کر کے مطلب انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے کے چھوڑ دیا تھا. ساروں نے جو بھی ان کے اوپر ہوتے ہیں نا وہ ریزائن کر کے، سوائے ٹکا خان. بائی دا وے ٹکا خان از دی اونلی آرمی چیف ان دا ہسٹری آف پاکستان جس سے جونیئر بندے کو جب کمانڈ چیف بنایا اس نے ریزائن نہیں کیا. اچھا ٹکا کیوں نہیں کیا تھا؟ بس وہ بندہ ایسا شریف تھا. ٹکا خان تو پھر ٹکا خان ہے نا. مگر اس پہ بھی بالکل یہ 71 کی وار کا ٹکا خان کا جنرل گل حسن جن کو کمانڈ چیف بنایا تھا، لاسٹ کمانڈ چیف، اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ ہو گیا تھا. جنرل گل حسن واز جونیئر ٹو جنرل ٹکا، تو بھٹو نے ان کو کمانڈ چیف بنایا لیکن جنرل ٹکا نے ریزائن نہیں کیا. پھر جب وہ ان کو مارچ 72 میں ریٹائر کر دیا، دسمبر 71 میں بنایا کمانڈ چیف جنرل گل حسن کو. لیفٹنٹ جنرل تھے، ان کو فل جنرل نہیں بنایا، اور مارچ 72 میں ان کو پھر فارغ کر دیا بیکاز وہ ان کو لے کے آئے تھے. جنرل گل حسن اور ایئر مارشل رحیم خان آر دا 2 people who brought Bhutto in and forced Zia to leave, by the way, if you know that. Right? جنرل گل حسن نے کہا کہ جی اب آپ گھر جائیں. تو اس طرح یحییٰ ایوب کو کہا نا گھر جائیں، گل حسن نے ان کو کہا آپ گھر جائیں. ضیاء کا جہاز پھٹ گیا اور کیانی نے مشرف کو آپ گھر جائیں. اب جنرل باجوہ کو کون کہتا ہے گھر جائیں؟ جس کو وہ لائے اسی نے اس کو ٹیکا لگا دیا. ہاں یہی ہوتا ہے. ارے یہی ہوتا بٹوین جنرل ایوب اینڈ جنرل موسیٰ 15 ایئرس، 2 آرمی کمانڈر چیف. اب آپ سوچیں اس فوج کے اندر تو وہ جان ہی ختم ہو جائے. اچھا نہیں سر، آپ نے 15 سال میں صرف 2 کمانڈر چیف. یہی تو ہم اب جو بات کر رہے ہیں کہ جو جنرل کمانڈر ان چیف کو جو پک اینڈ چوز آرمی آفیسرز پولیٹیکل آفیسرز کرتے ہیں، تو جس آدمی کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں چاہیے the right to appoint the army chief must vest with the government of Pakistan. It has to. But they misuse their power then. So یہ ٹروئکا ہے نا. ٹروئکا کیا ہے؟ ہاں، آرمی چیف، جوڈیشری، اسپائنلیس جوڈیشری، ایمبیشس آرمی چیفز، کرپٹ پولیٹیشین. یہ ٹروئکا ہے. ایمبیشس آرمی چیف آتا ہے، اسپائنلیس جوڈیشری ان کو چٹھی دیتی ہے، بسم اللہ بیٹا امینڈمنٹ بھی کر لیں، کانسٹیٹیوشن بھی امینڈ کر لیں، رہیں جب تک رہیں ہم آپ کے خادم ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ حکومت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار میرا خیال ہے میں تا حیات جنرل حکومت کروں.
اب کیا کروں بیٹے عارفہ پولیٹیشین، حیدر پولیٹیشین، جمال آؤ بھائی آؤ، آ جاؤ بھائی میری حکومت میں. اب آپ کو لیجیٹمائز کرتے ہیں، پولیٹیشینس کو لاتے ہیں. کون آتے ہیں ان کے ساتھ؟ سارے 2 نمبر پولیٹیشین، اچھے نہیں آتا کوئی، سب 2. سنیں والے بھی تو پولیٹیشین ہیں. ارے جیسے ضیاء الحق کو بھٹو صاحب لے کے آ گئے تھے. ارے سنیں تو ایوب کو لیاقت علی خان لائے تھے تو وہ کرپٹ تھے. نہیں تو بنانا تو پولیٹیشین نہیں ہے، لیکن اگر ایوب نے 51 میں بنا کمانڈر ان چیف، تم کیوں 58 میں مارشل لا لگاؤ؟ تم ہوتے کون ہو؟ ضیاء الحق آپ ہوتے کون ہیں مارشل لا لگانے والے؟ ایوب خان 10 years ایوب خان رولڈ، لوکل باڈیز کا سسٹم، بیسک ڈیموکریسی، گورننس، ہر چیز، اپنی نیشنل اسمبلی، اپنی اس کی کانسٹیٹیوشن 1962 کی، اسپیکر جبار خان اس کا اپنا اسپیکر. 15 منٹ میں جس طرح وہ کوڑا اٹھانے والی مائی آتی ہے نا، اس طرح یحییٰ خان نے کوڑے میں ڈالا پورا 10 سال کا نظام، یہ اٹھا کے یوں پھینکا باہر اور 1 یونٹ بنا دی. ان کا جی کوئی پروونس نہیں ہوگی، 1 یونٹ ہوگی. مطلب آپ لوگ کہتے ہیں جی، مجھے ایک صاحب کہتے ہیں آپ ایوب خان کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں. میں نے کہا میں نے کہا اس بندے کا نظام 1 سیکنڈ نہیں زندہ رہا اس کے جانے کے بعد. 10 سال حکومت کر کے گیا. کیا فائدہ ہوا اس حکومت کا؟ نہ جوڈیشری بنی، نہ بیوروکریسی رہی، نہ پولیس طاقتور ہوئی. مگر سر ماں تو اسی ماں کے بیٹے ہیں نا، یعنی یہ جو اب مگر مجھے حیرت ہے کہ ایک انسان جس کی تربیت میں بھرتی ہونے سے لے کے وہ اس عہدے پہ پہنچنے سے پہلے تک وہ بڑا اسٹیٹ فارورڈ جا رہا ہے، آل آف سڈن کیا چیز ٹیڑھی ہو جاتی ہے کہ وہ ٹیڑھا ہو گیا. پاور کرپٹس، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. بہت شکریہ. اچھا بٹ آئی ایم ویری ہوپ فل عارفہ ٹو کنکلوڈ، آئی ایم ویری ہوپ فل فار اچھا نہیں ماجد بھائی ہم ٹاپ آف داور بعد میں لیں گے. سر مجھے یہ بتائیے گا، آج 3 پریڈکشنز میں نے ان سے لینی ہیں. ایک تو جناب آفتاب سلطان صاحب کو آج انہوں نے نیب کا چیئرمین بنا دیا. بس یہ آخری دن کے امیر عباس حویدہ ٹائپ پرائم منسٹرز ہیں، یہ یاد رکھیں. یہ جو آخری دنوں میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ، یہ سارے ریولوشن جو ملکوں میں آتے ہیں نا، یہ ٹیل اینڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے پکڑ میں آتے ہیں. میں اگر آفتاب نبی ہوں نا، یہ کیا نام ہے ان کا، آفتاب سلطان، اگر میں ہوں نا، خدا کی قسم میں استعفیٰ دوں، میں کہوں جی میں نہیں بننا چاہتا، مہربانی کر کے آپ کسی اور کو بنائیں. یہ رانا ثناء اللہ، یہ آج کل کے جو یہ وہ تو نہیں، موت سے پہلے یا بجھنے سے پہلے چراغ بہت روشن ہو جاتا ہے. یہ میں نے جو بات کی ہے نا، یہ مہدی بازرگان، یہ ایرانین ریولوشن، امیر عباس حویدہ، آخری جو پرائم منسٹرز تھے ان کا حال دیکھیں کیا ہوا ہے. صحیح. اچھا اب آپ دیکھیے گا پنجاب میں 180 اور 188 کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ کراس کر کے ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. مگر پیسہ دے کے اگر وہ الگ کرتے، سنا ہے بڑے بڑے ٹائکونز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. آپ کے ریاض ملک بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اینڈ دیر آر ادر پیپل، دیر آر سم پیپل جنہوں نے پیسہ لیا وہ ملک سے چلے گئے ہیں. کچھ تو ریومرز بھی ہو گئی ہیں. واٹ از دی ایکچوئل رپورٹ؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ چودھری شجاعت تو پرویز الہی کے ساتھ چل گئے ہیں؟ انہوں نے کہا شجاعت کو میں ٹرسٹ نہیں کرتا. نہیں کرتے؟ وہ سامنے کچھ کہہ سکتا ہے، نیچے سے آنکھ بھی مار دے گا نا. پر کزن وہ آپ کو یاد ہے نا، کزن ہے تو اس کی وجہ سے تو نواز شہباز شریف کی حکومت ہے، اس کے 2 بندوں کی وجہ سے، طاہر بشیر چیمہ اور اس کا اپنا بیٹا سالک، یا ہز اون سن، نہیں طاہر اس کا نام، سالک تو آئی تھنک بھائی ہے یا سالک بیٹا ہے، بٹ ہز اون سن اینڈ طاہر بشیر چیمہ، 2 پیپل، یہ 2، اور ماشاءاللہ علی وزیر اور محسن ڈاور ہیں. یہ 4 بندے سوچیں، 2 لے کے آیا جنرل باجوہ، 2 جنرل شجاعت ہی ہوا. چودھری شجاعت نے پیش کیے تو اس کے 176 ووٹ ہوئے، ورنہ اگر یہ اس کے 2 نہ ہوتے تو 172 پر. اچھا اب کیا آپ کو لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا ایک مشہور کس طرف بیٹھے گا اونٹ؟ یہ مشہور تھا کہ کبھی کسی پٹواری کے پاس جاتے نا تو پٹواری تو کسی کو کچھ نہیں چائے پلاتا، لیکن اگر کہنا بھی ہے نا تو ایسے 2 انگلیاں کر کے کہتا ہے اور ایسے کہتا ہے 2 چائے لے کے آئیں، لیکن آئیں کدی نہ چودھری شجاعت نے نا ایسے کیا. تو what do you think who will be the وزیر اعلیٰ؟ اچھا سو obviously ہونا تو چاہیے اس کا
میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوا نا, if they steal this election, very bad scenarios. so it is the same scenario that I predicted if they stole the election from Imran, جو یہ 17 جولائی کا, اگر انہوں نے اسٹیل کیا نا تو یہ باجوہ کے قابو میں نہیں آئے گا. اور میں نے ڈائریکٹ میسیج بھی جنرل باجوہ کو بھجوایا تھا کسی کے تھرو پہلے بھی, کہ جنرل باجوہ پتہ نہیں ان کو ملا ہے کہ نہیں. میں نے پھر وی لاگ میں بھی کہا, میں نے کہا یہ آپ سن لیں, اگر آپ نے یہ کیا, اف یو اسٹیل دی الیکشن فرام عمران, اتنا قط و غارت ہوگا یہ آپ سے قابو نہیں آنے پائے گا. اور خدا نخواستہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ یہ لوگ چلے جائیں گے یو این کے پاس, امریکہ, یورپین یونین, یہ کہیں گے کہ جی یہ ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے ملک, ادھر تو نیوکلیئر ویپنز ہیں, ہمیں ڈر ہے یہ ٹیررسٹ گروپ کے ہاتھ چلے جائیں گے, ہمیں تو فورس بنائے, وہ ایک فورس لے کے پاکستان میں داخل ہو جائیں گے, جھگڑا ہوگا, لوگ بھی لڑیں گے فلانا, اینڈ ہمارے اندر سے میر جعفر, میر صادق تب بھی نکلیں گے, ان کے ساتھ مل جائیں گے, نیوکس ان کے حوالے کرنے کی کوشش کریں گے یہ, اور یہ سیپریٹسٹ فورسز, لنگوسٹک لڑائی جھگڑے, سندھی, پٹھان, مہاجر, شیعہ, سنی, بریلوی, فلانا, یہ ہو جائے گا. پاکستان کے ٹکڑے کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, خدا اللہ نہ کرے. بٹ دس از دس, سو دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان دیئر ہیڈ کہ اگر ہم نے اسٹیل کیا یہ الیکشن پرویز الہی سے اور پی ٹی آئی سے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کانسیکوینس بہت سیریس ہوں گے. ہو سکتا ہے کل چنگاری نہ پھٹے, لیکن پھٹے گی بہت سا. دی اونلی آپشن عارفہ, دی اونلی, یہ تو اب جنرل باجوہ کو بھی پتہ ہے, اس نے کہا ہے کسی کو, سر ایمرجنسی کے چانسز ہیں. ایمرجنسی نہیں سر, اب یہ رک نہیں سکتے. اونلی از کہ آپ ان کے فری اینڈ فیئر الیکشن کا, نو ون از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دی آرمی, نو ون از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اینی آٹوکریٹک رول. یہ میں آپ کو بتا دوں, کریں گے, میں آپ سے ایگری کرتی ہوں, بٹ واٹ از دی نیکسٹ سولوشن؟ نیکسٹ سولوشن میں بتاؤں کیا شوکت ترین نے دیا ہے. شوکت ترین کہتا ہے ہاں اس کو بھیجو, اس حکومت کو گھر بھیجو, ایک انٹرم سیٹ اپ لاؤ. ہم اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں کہ یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے نا پاکستان کی, اس کو فوری طور پر روکے. پہلے تو ایمرجنسی بھی ہے نا, شوکت ترین بھی عمران خان کے ساتھ تھے. ہے جی, شوکت ترین بھی تو عمران خان, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وی آر ولنگ ٹو بی پارٹ آف این انٹرم سیٹ اپ ٹو اسٹاپ دی ہیمریجنگ اینڈ دا اکنامک میلٹ ڈاؤن جو اس وقت ہوا ہے, اس کو تو روکیں. ایمرجنسی لگی ہے نا, آپ نے لگانا ہے, آکسیجن دینا ہے, انجیکشن دینے ہیں, پمپ مارنا ہے, ہارٹ کو ریوائیو کرنا ہے پیشنٹ کو, وہ تو کریں. وہ بھی نہیں ہو رہا نا, ہم جو پیشنٹ پڑا ہوا ہے, نو بڈی از بادرڈ, وہ کہہ کے لگا رہے ہیں. مطلب آپ سوچیں, وہ دے آر بزی بائنگ ووٹس. دس کنٹری از ڈائنگ, اینڈ جنرل باجوہ نوز دیٹ اٹ از ڈائنگ, and the Sharifs know that they want this country to die. The Sharifs and the Zardaris want this country to die. کتنے عرصے سے آپ کینیڈا میں؟ کیسے کینیڈا میں کتنے عرصے سے؟ مجھے 7 سال. یہاں کے ایک ہمارے بہت بڑے منسٹر تھے, یوز ٹو کم, ہم تو توقع کرتے تھے کہ وہ اگلے پرائم منسٹر بھی بنیں گے, مگر پھر معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا تھا. وہ کیا کہا کرتے تھے کہ میں جب کسی دیسی فنکشن میں جاتا ہوں تو میں, یہ آپ کو سچی بات بتاتی ہوں, اتھارٹی بندہ, وہ کہتا ہے جب میں ایک گروپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو وہ کہتا ہے اب بھی تم اس کے ساتھ کھڑے تو چور ہے. کہتا مجھے ان کی وہ چوریاں سناتے ہیں کہ خدا کی پناہ. جب میں, ہی از اے پولیٹیشین, ہی از اے منسٹر, وہ کہتا ہے جب میں اس گروپ میں جاتا ہوں تو دے سے دا سیم اسٹوریز, یعنی ایوری بڈی ٹرائز کہ اس کو بیہائنڈ دا بارز کراؤ. سیم تھنگ از ان پاکستان. جو پولیٹیشینز ہیں نا, ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ آپ کچھ کریں, جب وہ ریسکیو کرنے کے لیے آئیں گے تو لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. از ناؤ ڈیمڈ نا, جنرل باجوہ کی ریپوٹیشن اتنی ڈیمیج ہو گئی ہے کہ ان کے لیے ریکور کرنا بہت مشکل ہے. یہ تو کوئی اور آگے کرے گا اگر کر سکتا ہے. اور اگلا جنرل کب آ رہے ہیں؟ اگر نومبر میں یہ ریزائن کر کے یہ ریٹائر ہوتے ہیں, مجھے تو ویسے ہی ول ڈیفینیٹلی ریٹائر, مجھے تو یہ نومبر سے پہلے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک ہی کین لاسٹ ٹل نومبر آنیسٹلی. اگر یہ لاسٹ کر کے بڑا میریکل ہوگا. I don't think he will last till now. I think either he will leave or he'll be removed by somebody. Next جو ہیں, جو ان کے ساتھ 3 جو ان کے بڑے قریب ہیں, ساحر شمشاد جن کا سنا تھا بڑے اچھے ہیں, وہ بہت, ان کی بھی ریپوٹیشن بڑی سلی ہو گئی ہے بیکاز ہی از ویری کلوز ٹو ہم. 10 کور کمانڈر ہیں, سارے ٹروپس ان کے انڈر ہیں. جو سی جی ایس ہیں اظہر عباس, وہ بھی ان کے اوپر بھی بہت بڑی آنچ ہے بیکاز ان کی یہ ان کی جو کوٹری ہے نا,
close coterie. This is Syed Rashad, Azhar Abbas, DGISI himself, maybe the AG, the Adjutant General, and General Baja himself. تو ان کے باہر اب میں ان جنرلوں کے نام لے لیتا کہ بیچارے وہ ویسے مارے جائیں گے. There are at least 2 or 3 really good generals, very professional, very clean, who should become and who are in the line. عمران خان کے آپ اتنے قریب ہیں, آپ اس کی تھوڑی اسٹبرنس تو کم کرائیں. قریب اس طرح نہیں ہوں. He is so very stubborn کہ he's not. This is people, you know, یہ ایک وہ جو کہتے ہیں نا کنونشنل وزڈم ہو جاتی ہے, عمران بہت اسٹبرن ہے. ایسی بات نہیں ہے سر. وہ تو میں آپ کو اتنا بتاؤں, وہ بندہ تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. نہیں وہ ایسے دیکھیں, Imran may have a view of a situation, and he may be wrong in that view, but he is very situational, and I won't say situational in a bad way, but I'm saying it in a positive way. He uses the circumstances to his advantage. Let me give an example. He taken advantage according to the need. شوکت جہانگیر ترین, یہ بھی میں آپ کو آج لکھ کے دے دوں. آپ کا یہ علیم خان بھی. جہانگیر ترین اسپیشلی. جہانگیر ترین آنیسٹلی, عمران کو شاید بری لگے بات, عمران I hope you don't mind. What about زلفی؟ نہیں زلفی کی بات, زلفی بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. زلفی کا میرا چلے میں مجھے پہلے شوق جہانگیر ترین کیا. فرمائیے. جہانگیر ترین نے ان کو اسٹریٹجی دی کہ عمران صاحب آپ یہی 1, 2, 12, 30, 32, 28 سیٹوں میں رہیں گے اگر آپ electables کو نہیں لے کے. If you ever want to get into power, you will have to use the electable to come into power. Once you come into power, then you can do your agenda of it. He agreed to that strategy. It split his party into 2. Because the Hamid Khan group and all these people جو ideologues تھے, انہوں نے کہا یہ کیا بکواس ہے, یہ کل کا چھوڑا جہانگیر ترین فوجیوں کے ساتھ بھی رہا, ادھر بھی رہا, ادھر بھی رہا, ہر طرف سے زمینیں لی, لیکن اس کی وجہ سے عمران پاور میں آئے. اب میں دیکھا عمران اب کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا ایسے ہونا تو میں تب بھی پاور نہ لیتا کولیشن کی. ٹھیک ہے نا. عمران از اے ویری ڈفرنٹ عمران دیٹ ہی واز 26 years ago, that he was even 3.5 years ago. Today's Imran is very different to the 3.5 years ago. I knew Imran much better when he was in 2018, 2019, because I was in very close contact with him, right? I still am, off and on. مگر عمران خان صاحب نے سرور صاحب کو الیکٹ کیا, سرور جو وہ کنٹری سے ہیں گورنر, اور آپ سوچیے پوری پاکستان PIA کو اس نے مروا دیا, پوری دنیا میں بڑا فرق کرا. اچھا دیکھیں, اب اگر ہم It was a wrong choice. اگر آپ ٹیکٹیکل جائیں گے نا تو اگر آپ ایک خوبصورت سے پھول میں جائیں نا, ہاں اس میں بھی, اور آپ اسے مائکروسکوپ لگائیں نا, if you really deep down, you would see a lot of insects. All of us are like that. I'm not trying to defend Imran. I have been his greatest critic. اتنا critic کہ اس نے میرے سے بات کرنی چھوڑ دی. He stopped responding to a message. اس کے جتنے ارد گرد جو میرے بھی بڑے اچھے دوست تھے, سب نے مجھے ڈراپ کر دیا. ٹھیک ہے, میں نے اتنا پبلکلی کیا ہے. اگر آپ مجھے ابھی میں پڑھتا ہوں, مجھے خود شرم آتی ہے. میں نے کہا یہ میں نے لکھا ہے اس کے اوپر. ہاں اس کو بہت غصہ آیا کہ میں نے کہا نہیں, میں نے کہا عمران, اچھا دوست وہ ہے جو آپ کی غلطی کی نشاندہی کرے. I told people, I said Imran is our best fighting chance. If he fails to deliver, I will be at the head of the line to bring him down. بھائی ہم عمران کے کوئی وہ آپ کے والد صاحب نے کہا your love is Pakistan. Our love is Pakistan. Today I genuinely believe with all the compromises he has made and with all his inadequacies, I honestly, genuinely, with all the sense at my command and my sense of history and politics and my reading of people, I honestly think he's our best fighting chance. اس سے بہتر fighting chance نہیں ہے پاکستان کے لیے. اگر یہ تھوڑا سا نیم پاگل آدمی چاہیے بھی آپ کو یہ زرداری جیسا چلاک مکار آدمی نہیں چاہیے, بڑا اچھا پالیٹی. آپ کو شہباز شریف, نواز شریف جیسے مکار فراڈی فریبی نہیں, آپ کو ایک تھوڑا سا کریزی بندہ چاہیے, تھوڑا کریزی بندہ چاہیے. میں سر آپ کا لینا چاہتی ہوں, آج نیب کا بندہ تو انہوں نے اپوائنٹ کر دیا. اب میرا اس کو میرا مشورہ ہے کہ
I swear he should resign. He should resign. Otherwise his future He will is not very resign. dark. He will not resign. Don't worry about it. He will stay. میرا اگلا جو سوال ہے پرویز الہی کا بھی ہو گیا. پرویز الہی ہو گیا. نہیں, فرض کریں کہ اگر پرویز الہی نہیں بنتے, کیونکہ عمران کی بدقسمتی, جھگڑا ہوگا, بندے پیسے لے کے پھر چلے گئے. What is the problem that every time his members are sold? پرابلم اس کا نہیں ہے, پرابلم پاکستان کا ہے. جس تالاب میں سے آپ مچھلی نکالتے ہیں وہ سارا تالاب ہی گندا ہے. تھوڑی سی اچھی مچھلیاں, تو اس تالاب کو چینج کرنا ہے. my next, if you will allow me to come again, I will tell you. Sir, I would love کہ آپ تشریف لائیں. ہم ریفارم اور جوڈیشری کا اور الیکٹرل پروسیس کا. سر آرمی کا بھی ہم ضرور بات کریں گے, جوڈیشری کا کچھ کریں پہلے. یعنی جن کا 25 سال سے غریب آدمی کا کیس لٹک رہا ہے, تو your vlogs, your write-ups, do you think they can, those write-ups and your pen can change these politicians اور یہ جو مذہبی لیڈرز ہیں؟ ناصر خان کیا کہتے تھے, ان تو کہتے کہ ارمال صاحب آپ کیوں کرتے ہیں, آپ جیسا اس نے کہا کہ اگر میں بھی چپ کر گیا پھر کون بولے گا. تو میں اور آپ عارفہ اور ہم لوگ, ہمارا کام یہ, وی آر جانی. ایک برٹش کیریکٹر ہے لٹریچر کا, جانی ایپل سیڈ. وہ کامک ہوتی تھی کہ جی وہ اپنے کندھے پہ ایک بوری ہے, اس کے اندر بیج ہیں پھولوں کے, وہ پورے امریکہ میں نا بیج لے کے پھینکتا ہے. تو اس کو لوگ کہتے ہیں تو پاگل ہے بیج پہ. اس نے کہا کوئی تو اچھا پھول, کہا کوئی کہیں تو پھول نکلے گا نا. بالکل, ہمارا کام ہے بکھیرتے جاؤ بیج. اسی لیے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو بہت زیادہ بچے پیدا کرو, 14 بچوں میں سے کوئی اکتے چنگا نکلے. حیدر مہدی صاحب آپ کو بہت شکریہ. فارورڈ ویلکمنگ یو اگین. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جوڈیشری پہ بات ضرور. میرا تو بہت. would you be able to bring a change? دیکھیں عارفہ, every word, every opinion, every action has some impact in the universe. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اگر میں اب یہ کیلکولیٹ کرنا پڑوں کہ حیدر مہدی کا ویلاگ یا آرٹیکل یا آج کے اس سیشن سے کس پہ اثر ہوگا, آئی ہیو نو آئیڈیا. کس کو کیا پتا کس کی بات. مگر سر آپ نے اپنے والد صاحب کے بارے میں جو بتایا ہے اور جو ان کا تعلق رہا, آئی گارنٹی کہ جن گودوں میں ہم پرورش پاتے ہیں وہ ابتدائی دنوں کی چیزیں مرتے دم تک ہمارا انیٹ بیہیویئر بن جاتا ہے. بالکل. Your love will never die. It just counts کہ کس ہاتھوں میں اور کس گود میں آپ نے پرورش پائی ہے. اور وہ جنہوں نے قربانیاں پاکستان کے لیے دی تھی, they were die hard پاکستانیز. بہت شکریہ. یہ میں ان کو کہتا ہوں فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان. ہاں صحیح. بہت شکریہ جناب سید حیدر مہدی صاحب.